الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمام دوست درود و سلام پڑھیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قربانی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ہے، اور بالخصوص قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر، اس میں قربانی کا حکم ہمیں ملتا ہے. اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی ہیں، آپ کو عنایتیں آپ پر کی ہیں، آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی خیر و بھلائی سے دور ہوگا. اس طرح سورہ انعام میں بھی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے کہ بے شک ان صلاتی، میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا زندہ رہنا، و مماتی اور میری وفات للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں قربانی ہدی یعنی قربانی لے جانے کا بیان ہے، اور سورہ مائدہ میں اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، جس میں ان دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. اس لیے نہ ہوئی کہ اس نے اخلاص سے نہیں کی تھی. تو اخلاص سے قربانی جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کریم تمہارے صورتوں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، یعنی جو اخلاص کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے. اسی طرح سورہ حج میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کے پاس تمہارے یہ خون اور یہ گوشت نہیں پہنچتا، لیکن دلوں کی پرہیزگاری، تقوی، وہ اللہ کے یہاں پہنچتی ہے. جو تم سچے دل سے قربانی کرتے ہو، تو قربانی کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے سچے دل سے، اور اچھا جانور اور خوشنودی کے لیے. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے پہلے رکوع میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے. ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے، آپ کے سامنے پہلی حدیث ہے، فضائل ہم دیکھ رہے ہیں قربانی کے، ٹھیک ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں کے دن ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے. یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا وہ خون ہے جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے. لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو. قربانی کس سے کرو؟ خوش دلی سے کرو. اور اگلی حدیث طبرانی کی ہے، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے
طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی، جس نے خوش دلی سے کیا کی، قربانی کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ آگ سے اس کے لیے کیا ہو جائے گی، یہ قربانی روک ہو جائے گی، یعنی آڑ بن جائے گی۔ اور حدیث نمبر 3 ہے، اسی پر ہی ہے، طبرانی ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن جو قربانی پر خرچ کیا جاتا روپیہ، ظاہر وہ جانور کو چارہ کھلانے میں، کسی لحاظ سے بھی جانور پر خرچ کرنے میں، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ ضرور قربانی کرے۔ اور اگلی حدیث بڑی اس بارے میں کہ اس کا اجر کیا ہے، حدیث نمبر 5 ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ یعنی یہ سنت ہے تو ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کی اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، یعنی جو قربانی کرتا ہے اس کو قربانی کرنے والے جانور کے مقابل میں ایک ایک بال کے بدلے میں اسے نیکی ملتی ہے۔ اب یہ تو سائنسی فعل ہو جائے گی، جانور کے بال تو ہم گن ہی نہیں سکتے، کوئی بکرے کی قربانی کرتا ہے تو بالکل ہی نہیں گن سکتا کوئی بھی، اسی طرح بڑے جانور میں حصہ لیتا ہے تو وہ بالکل ہی نہیں گن سکتے۔ اب یہ مختصر جو قرآن و حدیث سے آپ کو فضائل مزید آپ کو پڑھنے میں مل جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کہ قربانی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرض تو کسی نے نہیں کہا قربانی کو، ٹھیک ہے جی۔ قربانی کیا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک قربانی واجب ہے، اہل سنت کے نزدیک ہے قربانی واجب ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ قربانی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، اور ایک جو اہل سنت کے جو فقہاء احناف ہیں وہ اس کو قربانی کو واجب قرار دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے قربانی کے وجوب کے قائل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ شیخ ابن تیمیہ، ٹھیک ہے جی، وہ بھی قربانی کے وجوب کے قائل ہیں۔ جو وہابی حضرات ہیں وہ اس کو سنت سمجھتے ہیں، لیکن ان میں سے جو ہیں ان کے اہل علم وہ اس کو سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں، قربانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں۔ تو سنت مؤکدہ بھی وجوب کے بہت زیادہ قریب ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو 10 سال آپ علیہ السلام مدینے میں رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال جو ہے نا وہ قربانی کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سنت موقعہ تو ہے ہی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اس لیے کہ اس میں وعید بھی، ایک تو حکم ہے فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، یہ امر ہے کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں، اور وانحر اور قربانی کیجیے۔ یا امر کی کئی اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں اصول فکر میں اس پر بحث ہوتی ہے امر کے بارے میں۔ ایک امر استحبابی ہوتا ہے، مستحب کام کے لیے حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وجوب کے لیے ہوتا ہے، واجب کرنے کے لیے کہ یہ کام واجب ہے، اس کے قرائن پائے جاتے ہیں تو خاص طور پر حکم دیا جائے اور اس کی وعید بیان کی جائے تو اس کو پھر وجوب کی طرف لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وانحر یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ایک بہو آپ قربانی کیجئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قربانی کی، یہاں تک کہ آپ نے کوئی بھی قربانی آپ نے نہیں چھوڑی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی قربانی نہیں چھوڑی۔ اور اس میں اگلی جو دلیل ہے وہ یہ کہ
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر 5 ہے، یعنی حدیث نمبر 4 ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس میں وسعت ہو وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ وسعت ہو اور قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے، تو یہ وعید ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ون ہر اس میں امر آ گیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں وعید آ گئی، تو یہ سارے جو دلائل اور اس سے ملتے جلتے اور بھی احادیث ہم آگے تھوڑی سی ڈسکس کریں گے، اس میں یہ بھی حکم ہے کہ آپ قربانی کو دہرائیں کریں، تو یہ وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ ہمارے دلائل میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا جس میں وسعت و قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ٹھیک ہے، یہ وعید ڈالی گئی ہے۔ تو یہ اس کو ون ہر جو امر ہے، وجوبی امر ہے، اس کو یہ تقویت یہ حدیث پہنچاتی ہے۔ اسی طرح آگے جو حدیث نمبر 6 ہے، وہ بھی وجوب سے جو ہے وہ اس کو تقویت پہنچاتی، جو وجوب کے جو قائل ہے۔ صحیح بخاری میں برہ صحابی برہ بن عازب رضی اللہ عنہ، ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ کہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے، عید کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی۔ جس نے ایسا کہ اس نے ہماری سنت یعنی ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے کہ اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، ٹھیک ہے۔ قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی پہلے اگر کسی نے قربانی کر لی، ذبح کر لیا، تو وہ قربانی نہیں ہے، وہ گوشت ہے، حلال ہے، وہ کھا لے، لیکن اس کا تعلق قربانی سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا جو حصہ ہے وہ اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے حدیث کا، اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ ہم نے پہلے، یعنی ظاہر جمعے سے نماز سے پہلے آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے اس میں، تو حضرت ابو بردہ کھڑے ہوئے اور یہ پہلے ہی ذبح کر چکے تھے، قربانی پہلے کر چکے تھے، اس خیال سے کہ پڑوس کے لوگ غریب تھے، انہوں نے چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے، ٹھیک ہے جی، ان کو کھلایا جائے، تو انہوں نے حضرت ابو بردہ نے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، وہ حدیث آپ کے سامنے کہ، اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بکری کا اچھا کیا ہے قربانی کی، تو حضرت ابو کھڑے اور یہ پہلے ہی قربانی کر چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آگے کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ساری حال بتایا کہ آپ یا رسول اللہ میں نے قربانی تو پہلے کر لی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ تو صرف جو ہے وہ ذبح کرنا ہے، کسی کو کوئی چیز کھلانی ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا اس کو دوبارہ کرو پھر۔ عرض کی رسول اللہ میرے پاس تو بکری کا کوئی بچہ نہیں ہے، ایک 6 ماہ کا ایک بچہ ہے، تو آپ علیہ السلام تم اسے ذبح کر لو، 6 ماہ کے بچے کو بھی تم، کیونکہ بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، لیکن تمہیں یہ اجازت ہے کہ 6 ماہ کا ذبح، اور تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تم اس کو ذبح کر لو، ہاں آئندہ کوئی اس طرح کام نہ کرے۔ تو یہ جو چیز کو لٹانا ہے یہ بھی وجوب پر دلالت کرتا ہے، یہ جو ہے کسی چیز کو لٹا دے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لٹانے کا جو حکم دیا ہے، تو یہ بھی ایک وجوب پر دلیل ہے، یہ بھی ایک وجوب پر دلیل ہے کہ صرف مستحب یا صرف سنت ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے لٹانے کا حکم نہ دیتے۔ تو اس میں قرآن پاک کی آیات بھی، احادیث بھی شامل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لٹانے کا بھی حکم دیا۔ اس پر جو اکثر محدثین اور فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ قربانی کی کیا ہے واجب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ ابن تیمیہ وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں، جو کہ وہابی حضرات کی جو ہے وہ پیشوا ہیں۔ جو سنت کے قائل ہیں امام شافعی ہیں، اور دیگر ہیں جو سنت مؤکدہ کے قائل ہیں، وہ سنت مؤکدہ بھی وجوب کے قریب ہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی
بڑے اختلاف والی بات ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے وسعت دی وہ قربانی کرے. ٹھیک ہو گیا. تو قربانی کی فضیلت بھی آ گئی. قربانی کا وجوب، ہم وجوب کے قائل ہیں کہ یہ قربانی کیا ہے، ہر صاحب نصاب پر یعنی وسعت والے پر قربانی کیا ہے، واجب ہے. کیونکہ آپ علیہ السلام فرمایا جس کو وسعت ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یعنی یہ چیز بہت اہم ہے کہ آپ وسعت ہے اور آپ سستی کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں. اب آگے آتے ہیں، یہ احادیث ہیں، مزید ان کو ہم پڑھیں گے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی. آپ علیہ السلام نے 2 بکرے بھی ذبح کیے ہیں، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے. اور ابو داؤد نسائی میں کہ حضرت انس بھی 2 بکرے کیا کرتے تھے، ذبح کرتے تھے. مزید پھر جانوروں کی اس کے بارے میں ہے، وہ ہم آگے چل رہا اس کو ڈسکس کریں گے. اب ہے مسائل فقہیہ. تیسرا مسئلہ ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے ہم فضیلت پر بات کی ہم نے مختصر، اس کے بعد قربانی کے وجوب پر. تیسرا جو ہمارا ہے وہ ہے قربانی کس پر، قربانی غنی پر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں مسئلہ نمبر 3 دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. مسئلہ قربانی واجب ہونے کے شرائط. ٹھیک ہے جی، کہ قربانی کن پر واجب ہے. سب سے پہلے مسلمان ہو، چونکہ قربانی جو ہے نا شعائر اسلام ہے، یعنی اسلام کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. شعائر اسلام یعنی اسلام کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے قربانی. شعائر اسلام اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ مسلم پر واجب ہے، اور جو مقیم ہے اس پر واجب ہے، مسافر واجب نہیں ہے. تو انگر یعنی مال نصاب ہو، اس پر جو مالدار ہے، جس کے پاس مال ہے، اس کے آگے پھر اس کی وضاحت آئے گی. یعنی جس کو جو صدقہ فطر دیتا ہے اس پر. ٹھیک ہے. اس سے مراد یہ وہ مراد نہیں جس پر زکوٰۃ واجب نہیں، جس سے سال پورا رکنا ہو، تو ایسا نہیں. ان دنوں میں صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس پر قربانی کیا جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے. اس کی مزید آگے وضاحت آئے گی. حریت یعنی آزاد ہونا، یہ آزاد پر ہے، غلام پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں عورتوں اور مردوں یہ دونوں پر برابر ہے. ٹھیک ہے. آگے بالغوں پر ہے، نابالغ پر نہیں ہے. جو بچے نابالغ جائے ان کے پاس پیسہ ان پر نہیں ہے، مسافر پر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، قربانی ہونے کے لیے وقت بھی ہے کہ یہ قربانی کے دنوں میں اس کے پاس یہ پیسہ ہو. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ نمبر یہ 7، 8 اور 9 ان کی وضاحت یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، یعنی 200 درہم یعنی کہ 52.5 تولے اس کے پاس ہے، پیسہ ہے، یا اس کے پاس اصلی جو یعنی کہ حاجت سے زیادہ اس کے پاس کوئی چیز ہے. مثلا اس میں یہ ہے کہ اس کے پاس ایک مکان سردی کا، ایک گرمی کا مکان الگ ہے، ایک تیسرا مکان بھی اس کا اضافی ہے. اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر کیا قربانی واجب ہے. اسی طرح کسی کے پاس 2 موٹر سائیکلیں ہیں، ایک موٹر سائیکل اس کی ذاتی ہے، دوسری موٹر سائیکل جو اس کی ویسے ہی کھڑی ہے، اضافی ہے، تو اس پر اس کو اگر دیکھا جائے گا، اگر وہ 52 تولے سونے کو پہنچے گی تو اس پر بھی قربانی کیا ہے، واجب ہو جائے گی. اسی طرح گھر کی جو چیزیں اضافی، ایک تو ہوتی ہیں ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ایک آدمی کے پاس فریج ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اضافی فریج رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک تو اس کے کام میں ایک اضافی ہے، وہ فریج میں لائی. کچھ اور چیزیں جو اس کے پاس یعنی حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں ہیں وہ ملائی جائیں گی، تو وہ اگر مال نصاب کو پہنچ جائے گی تو وہ اس پر قربانی کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی. اب یوں سمجھ لیں کہ 52.5 تولے اس کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے، 52.5 تولے تقریباً کوئی 85-90 ہزار کے قریب بن جاتا ہے. تو وہ اگر اتنے پیسے اس کے پاس ہیں تو اس پر کیا ہے قربانی، اس پر کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی. پہلی بات یہ کہ اگر وہ 7.5 تولے کا مالک ہے، یا ہماری کوئی بہن 7.5 تولے کی مالک ہے، تو اس پر قربانی کیا ہے، واجب ہے. یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے یا کچھ پیسے ہیں، ان دونوں کو ملایا جائے اور 52.5 تولے چاندی کا ریٹ ہو جائے، کیونکہ اگر 1 تولہ بھی سونا ہو اور 20-30 ہزار روپے بھی ہوں تو وہ تو آرام سے بن جاتا ہے. تو کچھ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو تو اس کے بعد اس پر قربانی کیا ہو جاتی ہے،
واجب ہو جاتی ہے. اور باقی پھر آگے وہ چیزیں الگ ہو جاتی ہیں کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں، کسی کا اضافی مکان ہے، کسی کے پاس اضافی گاڑی ہے، کسی کے پاس اضافی کچھ گھر کا سامان ہے. یہاں تک لکھا ہے کہ علماء کے پاس جو اصل کتابیں ہیں وہ تو ان کی ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی پڑھتا نہیں، اضافی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتا، اس پر بھی ہوتی ہے. تو یہ یعنی مختصر یہ کہ اس پر قربانی کا نصاب کیا ہے کہ 52.5 تولے سونا، یا کچھ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو، یا کچھ سونا ہو کچھ پیسے مل کے 52.5 تولے چاندی بنے، اور یا صرف سونا 7.5 تولے ہو. صرف سونا ہے تو 7.5 تولے ہو، اور سونا تھوڑا ہے پھر چاندی کا اس کو ملائیں گے تو 52.5 تولی، یا صرف چاندی ہو تو 52.5 تولے چاندی. تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے تو پھر 52.5 تولے چاندی کا ہم ریٹ لگائیں گے، یعنی کہ 90,000 کے قریب. اور اگر صرف سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں تو اس پر بھی ہے. اچھا، یہ جو حدیث ہم نے پیچھے پڑھی کہ جس کے پاس وسعت ہو، اب ہر وہ شخص جس کے پاس وسعت ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ آپ کے پاس وسعت ہے، آپ الگ کماتے ہیں، آپ کا بیٹا الگ کماتا ہے اس کے پاس وسعت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا الگ بینک بیلنس ہے وہ کماتی ہے اس کے پاس وسعت ہے. جس شخص کے پاس بھی وسعت ہوگی اس پر قربانی کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کہ یعنی گھر میں 3 فرد ہیں اور تینوں کے پاس وسعت کا الگ ہے، یعنی تینوں اپنا بینک بیلنس رکھتے ہیں، ان کے پاس وسعت ہے، تو ان تینوں جو ہے وہ قربانی کریں گے. اب یہ نہیں کہ ایسے کہے گا کہ صرف یہ ایک نے کر لینی ہے باقی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. اس میں بھی ایک قول ملتا ہے. جو وہابی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ایک خاندان کے لیے ایک قربانی کافی ہے، وہ اس چیز کی طرف آتے ہیں. وہ ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں، لیکن ہمارے پاس اسٹرانگ دلائل ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کے پاس وسعت ہے وہ قربانی کرے. اچھا، وہ پھر کچھ دلائل لاتے ہیں نسائی سے، دوسری کتب سے، کہ حضور کے زمانے میں صرف ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کی جاتی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ پھر لوگوں میں دکھاوے کے لیے چیز آئی ہے تو جو ہے وہ لوگوں نے قربانی بڑھا دی ہیں. لیکن یہ چیز اس طرح نہیں ہے. وہ حدیث اگر آپ نسائی میں مزید پڑھ لیں یا ابو داؤد میں پڑھ لیں تو حضرت انس بھی 2 قربانیاں کرتے تھے، تو ایک خاندان میں ایک قربانی تو نہ رہی. نبی علیہ السلام 2 قربانیاں کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 2 قربانیاں کرتے تھے. حضرت علی تو نبی علیہ السلام کے یعنی کہ ایصال ثواب کے لیے بھی کرتے تھے. ترمذی شریف میں حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک اپنے لیے قربانی کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کے لیے قربانی کرتے تھے. تو اس میں ضمن یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی جو ہے آپ اپنے والدین کے نام بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں پھر حضرت عبداللہ بن مبارک اس کی شرح کرتے ہیں. امام ترمذی نے لکھا ہے کہ جب آپ اپنے والدین کی طرف سے کریں گے تو پورا جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیں گے، وہ جتنا بھی گوشت ہے. تو یہ بھی ہے. اچھا، یہ ایک اور وضاحت یہ ہے کہ جب آپ نے قربانی کرنی ہے تو صرف آپ پر ہی قربانی ہوگی. مطلب یہ چیز جو مسئلہ آپ کو یاد رکھنا وہ یہ ہے کہ اکثر دوست یہ کہتے ہیں یا بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی گاؤں میں تو ایسا بہت زیادہ سننے میں آتا ہے کہ یہ میرے اس سال میں نے والد صاحب کی ہے، اگلے سال والدہ کی ہے، اسی طرح میں نے 2-4 قربانی ایسے گزار دیتے ہیں. ایسا نہیں، قربانی اس شخص پر ہے جس کے پاس وسعت ہے، اسی پر ہے. اگر وسعت والا شخص اپنی قربانی کی بجائے اپنے والد کی قربانی کرتا ہے تو یہ مناسب نہیں رہے گا، کیونکہ والد کی طرف سے قربانی کرنا مستحب ہے اور اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے. واجب کا درجہ زیادہ ہے، پہلے واجب کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد مستحب کو پورا کرنا ہوتا ہے. واجب کا مطلب ہوتا ہے لازمی، ٹھیک ہے. مستحب کا معنی ہوتا ہے کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس قربانی ہے پہلے آپ اپنی کریں گے، پھر اللہ نے آپ کو وسعت دی تو اپنے والد کی یا والدہ کی طرف سے آپ قربانی کریں گے. تو یہ چیز آپ نے بھی یاد رکھنی ہے اور دوسروں کو بھی بتانی ہے کہ اس طرح کر سکتے ہیں آپ. جی، اب یہ جو ہم نے 2-3 ٹاپک پڑھے اس بارے میں ہم آپس میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد ہم جانوروں کے مسائل کی طرف جائیں گے. یہ جو ابھی ہم نے گفتگو کی ہے، ایک تو فضائل کے بارے میں یہ تو سارے جانتے ہیں، نصاب سے متعلق اور وجوب سے متعلق. جی نواز صاحب. یہ استاد صاحب السلام یہ ہے. علیکم. نواز صاحب جو ہینڈ ریز کرنے کا طریقہ ہے
نواز صاحب نے ہینڈ ریز کیا. جس نے بھی کوئی اس بارے میں پارٹیسپیٹ کرنا تو ہینڈ ریز کرے. جی نواز صاحب. السلام علیکم. جیسے وعلیکم السلام. قربانی میں میرے نام سے کروں گا جی جی اور اس کا ثواب ہم کسی کو ایصال کر سکتے کیا؟ جیسے اگر کوئی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے والد کی، جیسے آپ ذکر کیے والد والدہ کی طرف سے، جی تو قربانی تو اپنے طرف سے کر رہے ہیں وہ، اور ثواب جو ہے ایصال کر رہے ہیں والدہ والدین وغیرہ کو، کیا یہ کر سکتے؟ نہیں یہ دیکھیں قربانی جو آپ کریں گے تو آپ کے ثواب ہوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے قربانی کر لی بعد میں ختم دلا لیا کچھ اس میں اللہ کے راہ کے لیے کچھ چیز رکھیں تو وہ تو ایصال ثواب ختم کے لیے اپنے والدہ کو آپ نے دے دیا، لیکن قربانی آپ کے نام کی ہوگی. جزاک اللہ. جی 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 کیا پرنس رضا صاحب. جی پرنس صاحب. پرنس رضا. جی ذوالفقار جی حضور صاحب. میں جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ذوالفقار صاحب. سر ہمارا زیادہ تر جو رواج چلتا ہے جی جی کہ ایک آدمی کما رہا ہوتا ہے گھر میں تو قربانی تو اسی کے نام کی ہوگی نا جو کما رہا ہے، لیکن بعض اوقات کہتے ہیں اگر میں کما رہا ہوں کہتے ہیں جی میری بیوی کی طرف سے ہوگی اس کے نام کی قربانی ہوگی، یا میرے بیٹے کی طرف سے ہوگی یا اس کے نام کی قربانی ہوگی. کیا اس طرح پھر جائز ہے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں نا بیٹی آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں پڑتی ہے بیچاری ابھی، تو وہ قربانی اس پر تو ہے ہی نہیں. جو اس پر کما ہے رہا ہی ہے نہیں، قربانی اسی پر ہے. اسی پر واجب ہے جو اسی پر کما رہا واجب. ہے. ہاں جو کما رہا ہے ٹھیک ہے. ہاں اس میں ایک یہ مسئلہ ہے، یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ مثلا آپ کے والد صاحب ہیں، کما آپ رہے ہیں، آپ کے والد صاحب نہیں کما رہے لیکن آپ بھی تھوڑا تھوڑا کما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے 10,000 والد صاحب کو دیے، 10,000 آپ کے بھائی نے دیے، 10,000 آپ کے دوسرے بھائی نے دیے، اس طرح کر کے ان کے پاس 50,000 ہو گئے. اب وہ صاحب نصاب ہو گئے. اب وہ کریں گے تب ان کی طرف سے ہو جائے گی. فرض کیا میں ابھی دبئی میں ہوں جی جی تو قربانی تو ہم ادھر کرتے ہیں پاکستان میں، جی میں یہاں سے پیسے بھیجتا ہوں قربانی ہوتی ہے تو پھر جی میں ادھر ہوتا ہوں، پھر ان کی طرف کہتے ہیں جی میرے بیٹے کی طرف سے ہوگی یا بیوی کی طرف سے ہوگی. نہیں یہ آپ کی طرف سے ہی ہوگی. وہ میری طرف سے ہی ہوگی. ہاں اگر آپ کہیں گے نا کہ میری بیٹی کی طرف سے ہو جائے گی تو پھر آپ کے اوپر آپ کا وجوب رہ گیا، آپ کے اوپر وہ رہ گیا. وہ رہ گیا. ٹھیک. واجب کو پورا کرنا پہلے ہے. وہ پہلے جی جی بیوی کی طرف سے جی بھی نہیں کر حضرت. سکتا کہ میں جی ادھر ہوں تو چل نہیں بیوی کی طرف سے بھی نہیں. نہیں کر سکتا. ہاں اگر نہیں کر سکتا وہ بیوی اپنی طرف سے کرے گی اگر اس کے وہ پاس. الگ ہوگی. ہاں وہ الگ ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ بیوی کے پاس سونا ہے، آپ کی بیوی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، اس پر واجب ہے. جی اب جی اگر آپ اپنی خوشی سے اس کی طرف سے کریں گے، پہلے اپنی طرف سے کریں گے پھر اس سے اجازت لیں گے کہ جی ہاں آپ پر جو قربانی واجب تھی وہ بھی میں آپ کی طرف سے کر رہا ہوں، تو وہ اجازت دے گی تو پھر آپ اس طرح ہو جائے گی. پھر 2 لیکن اس کے قربانیاں بعد کریں گے. ہاں پھر 2 ہو جائیں گی 2 ہوں لیکن گی، اس ایک نہیں ہاں ہوگی. ہاں پھر ایک نہیں ہوگی. صحیح ہاں ہے. لیکن اگر اس کے اوپر ہے ہی نہیں اور آپ میٹھے بن کے چلیں تھوڑا سا راضی کرنے کے لیے اس یہ کی تو طرف ہمارا سے. چلا آ رہا ہے نا، ہمارے دیہاتوں میں تو ایسے ہی چلتا ہے جی. ٹھیک ہے یہ بیٹے کے نام کی ہوگی، بیٹا بڑا جی، یہ بہو کے نام کی ہوگی. چلے قربانی ایک ہی ہوتی ہے اس کی جو واجب ہاں ہوتی ہے. ہاں سارے تو کرنے والے کمانے والے نہیں، ایک بندہ کما رہا ہوتا ہے، سارے کھا رہے ہاں ہوتے ہیں اس اللہ کی ہوگی جی، جو فضل سے. کما رہا ہے نا وہ اسی اسی پر کی ہے، جی دوسرے پر جی نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی نوشین جی بہن. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام جی فرینڈس. جی حضرت یہ جی پوچھ لیں آپ پہلے. جی پرنس آپ کا نام کیا ہے؟ پرنس رضا پرنس ہی نام ہے جی آپ کا؟ حسن. نہیں جی حسن رضا بتایا نا، حسن جی رضا. حسن رضا. جی فرمائیں جی فرمائیں. جی حضرت یہ ہے کہ کوئی چیز فرض اور واجب یہ کیوں ہوتی ہے، تو اس کا تو وہ قرآن کے نص سے جو چیز ثابت ہوتا ہے وہی چیز فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس جی میں جی حدیث کا تو کوئی مداخلت نہیں ہے. لیکن جی اگر حضرت کوئی چیز فرض ہے تو امت کے ہر فرد پہ وہ فرض ہے، جو بالغ ہے عاقل ہے، جی مرد جی ہو یا عورت ہو. ٹھیک ہے. تو اسے واجب کا بھی ہم دیکھیں حضرت، تو یہ بھی واجب جو ہوتا ہے یہ بھی قرآن کے نص سے ہی ثابت ہو جاتا ہے. تو جی جی اگر قربانی واجب ہے تو ہر مرد اور عورت پہ یہ واجب ہے. لیکن جی جی جیسے حضرت ہم دیکھیں کہ مال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ حج نہیں کر پاتے، لیکن یہ بھی قرآن کے نص سے ثابت ہے کہ فرض ہے. تو اس میں کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے کیا کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کے واجب ہے، جس ہاں کے پاس دیکھیں نا وہ نہیں ہے؟ اس میں وسعت کی آگے نا شک آ گئی ہے. جس طرح حج فرض ہے، جی حج میں ایک شرط ہے کہ وسعت ہو. جس کو وسعت ہوگی وہ اس پر حج فرض ہے. ہر بندے پر حج فرض نہیں ہوگا. من استطاع الیہ سبیلا، اللہ فرماتا ہے حج کرو، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھے اس گھر کی طرف جانے کی.
تو اس پر حد فرض ہوگی. سر ہاں حضرت اگر کمبائنڈ فیملی ہو، سر دو یہ تین کون سی فیملی ہو، حدیث میں بھی ذکر تو ہوگا نا، کون سی حدیث پاک میں ہے اس کا ذکر؟ یہ تو بہر شریعت کا مسئلہ ہے نا. ہاں جی، وہ حدیث ہے نا، ہم نے ابھی 5 نمبر غالباً حدیث پڑھی ہے نا، جس میں ہے کہ جس کو وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے. نہیں، حدیث کا حوالہ کون سا حدیث کا ہے؟ یہ جو وہ حدیث سنا رہے ہیں آپ کو، برا بن عازب والا نا، ایک جو منٹ میں بتا. وسعت یعنی جس یہ کی طرف حدیث سے قربانی ہے اس کی. حدیث نمبر یہاں حدیث نمبر 4 ہے کہ جس کو وسعت ہو سنن ابن ماجہ قربانی کا نہ ہے نا کرے. حضرت. ہاں ابن جی، ماجہ کی. ہاں جی، ابن جی ماجہ کی. سنن ابن ماجہ کی ہے، کتاب الادیہ کی. جی جی جی. اچھا. جس کو اعلیٰ سفیان حضرت نے صاحب، بھی اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضیہ میں نقل کیا ہے 14ویں جلد میں. حضرت جی ٹھیک ہو گیا. ماشاء جی حضرت میرا چھوٹا سا سوال تھا، جو جی ایک مقدار رکھے، 4 شرائط ہو گئے، پہلے بالغ رہنا، پھر اس کے بعد تو مقیم نہیں رہنا، اور پہلی شرط تو مسلمان رہنا، اس کے بعد جی صاحب جی. نصاب رہنا. تو صاحب نصاب والے کو 52.5 تولہ ہے، تو جو کنٹری کے حساب سے اس کا ریٹ بنتا وہ حساب سے ہی دیکھا جائے گا نا حضرت؟ جی جی ہاں جی جی. آپ کے ٹھیک ہے. حساب، آپ کی کنٹری کا الگ ہوگا، ہماری الگ ہوگا، اس حساب سے دیکھا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے حضرت. جی نوشین جزاک اللہ. بہن، نوشین بہن. جی جی حضرت، بس یہی تھا کہ اس کا قربانی کا جو تعلق ہے، جو گفتگو سے پتہ چلا اور حدیث سے، کہ اس کا تعلق صرف کمانے سے نہیں ہے، صاحب نصاب ہونے سے. جیسے جی ایک صاحب عورت نصاب ہے، ہونا. اس کے پاس سونا یا چاندی جو بھی ہے. جی اب جی پھر عورتیں اکثر یہ سوال کرتی ہیں، ہمارے گھر میں بھی کچھ ہیں تو ہمیں کماتی تو نہیں ہوں، تو میں کیسے کروں؟ میں نے کہا پھر سونا جو آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس کو بیچ دوں گی، آہستہ آہستہ پھر بھیجتی جاؤں، زکوٰۃ کے لیے اس کے ختم ہو جائے گا. جی اب جی. دو خواتین کا یہ جواب ہوتا ہے، تو مطلب اس کا جواب یہی ہے نا کہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. جی بالکل، یہ فتویٰ موجود ہے یہ کہ اگر کوئی بہن ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ صاحب نصاب ہوگی. اب وہ قرض لے کر بھی دے گی تو بعد صحیح. میں اتارتی رہے، یا اگر وہ قرض نہیں تو اتنا پھر سونا بیچ کے دے گی، کیونکہ اللہ نے دیا ہے نا. اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے صحیح. دیے اسے کیا کرو، خرچ کرو، کم نہیں ہوگا، کم تو نہیں ان ہو. کو دینا ہے. جی جی اسد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت وہ کچھ کلیئر ہو ہی گیا میرا. برحال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو وہ تو پورا 7.5 تولہ ہوگا تو ہی واجب ہوگی نا. یہ تو نہیں ہے کہ سونا اگر ہمارے پاس فرض کریں 1 تولہ ہے، 1.5 تولہ یا 2 تولے ہیں، تو اس کے ساتھ کچھ اضافی جو چیزیں ہیں وہ ملا کر، یا اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ باقی ملا کے تو ہم جو کچھ 52 پیسہ اگر سونا ہے تو کچھ پیسہ ہے یا چاندی، ان 2 چیزوں میں سے کوئی چیز ہے. اچھا اضافی. تو اگر سونا صرف ہو تو وہ تو پھر پھر نہیں، 7.5 تولے. پھر نہیں، صرف 7.5 تولے سے، یعنی صرف سونا ہے 7 تولے، یعنی 7.5 تولے نہیں ہے تو پھر تو نہیں. لیکن سونے کے ساتھ کچھ پیسہ ہے یا چاندی ہے تو پھر اس کو مکس کر کے تو پھر تو بن ہی جاتا ہے. استاد صاحب چاندی 52.5 تولے، ہاں جی 52.5 تولے. تو 7.5 تولہ سونا ہو تو اس جی کا جی ہم حساب لگائیں گے. جیسا کہ 2 بھائی ہیں، مطلب کہ 2 بھائی ہیں کماتے، 2 ہم ساتھ، ایک گروپ ہوتا ہے گھر میں، اکٹھے فیملی جوائن ہوتی ہے. جیسے کہ 2 کماتے ہیں، وہ باقی اور کماتے وہ پیسے بھیجتے ہیں گھر ابو کو، تو ایک قربانی لے لیتے، وہ پھر کس کے نام جائے گی؟ دونوں نے پیسے دیے ہو. اگر وہ دونوں نے پیسے دیے ہیں، وہ ظاہر ابو کو دیے نا، وہ ابو کے نام کی ہوگی پھر. اچھا صحیح ہے، ہاں ٹھیک ہے جی جی. بالکل. غلام علی صاحب. کہ جو صاحب نصاب ہے وہ السلام صاحب علیکم جی. جی زکوٰۃ والا نہیں، میری فطرے آواز آ رہی جی؟ زکوٰۃ والا فطرے والا نہیں، کہ زکوٰۃ والے پر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سال تک وہ مال رہے. جی جی ہاں تو یہ اس کے انہی دنوں میں پیسہ آ گیا آ تو وہ گیا. مثلا ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا عید کے بعد میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، میں سمجھتا ہوں، تو مجھ پر صحیح. انہی دنوں پھر کیا قربانی واجب ہو جائے گی. جی غلام علی صاحب. سر یہ جو السلام علیکم آدمی جی. والد میری صاحب فوت ہو گئے ہیں، والد صاحب کی طرف سے ہم جی قربانی کر سکتے ہیں اپنی ادا کرنے کے بعد؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، مستحب ہے. تو حضرت مستحب ہے. اس میں تو یہ مسئلہ ہے نا ہاں کہ پہلے جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے نام سے کرے، پھر جس وہ کے تو ہے نام سے نا، چاہے وہ تو کرنا میں نے ہے وہ پہلے بولا کرے. نا، صاحب جی نصاب جی اپنی کر وہ کے بتایا ہے نا، جی جی بعد وہ تو دوسری کر بتا سکتے دیا. ہیں اپنے والد صاحب کی طرف سے جی جی جو بالکل فوت کر ہو چکے سکتے ہیں، جی جی والد کی کر کریں، سکتے ہیں. جی والدہ جی کی کر کریں. سکتے ہیں. جی غلام علی صاحب. جی سر، میری آواز آ رہی جی؟ جی آ رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہی پوچھنا تھا، یہ فوج دگان کر جو ہم قربانی کریں گے تو اس کا گوشت سارے کا سارا صدقہ کرنا ہوگا؟
اس میں یا وہ جی اس میں دو رائے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک یہ کہ اگر فوت شدہ وصیت کر کے جائے پھر تو سارا کے سارا کریں گے. اگر آپ اپنی طرف سے کریں گے، مطلب اپنے والد صاحب کی کر رہے ہیں، پھر اس میں سے وہی حصہ ہوگا جس طرح آپ 3 تقسیم کرتے ہیں. جی آواز آنی بند ہو گئی جی. آواز یا آپ کے مائک کا پرابلم ہے، پہلے آپ صحیح کرا لیجیے. ہاں جی، کہ اگر ایسا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جو وصیت کر کے گیا ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنی ہے، تو پھر تو جتنا بھی گوشت ہوگا وہ سارا صدقہ کر جانا ہے. لیکن آپ اپنی وہ چلا گیا، آپ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح اس کے 3 تقسیم کریں گے جس طرح آپ اپنے کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے غلام ٹھیک صاحب؟ ہو گیا ٹھیک ہو گیا. جی، ٹھیک جی ہو گیا. زین صاحب، زین جی. جی حضور، میں نے 2-3 سوال پوچھنے تھے بھائی. ایک تو یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو مولانا ہماری مسجد میں جو قاری صاحب ہیں ان سے ہم نے پوچھا تھا بھائی یہ جو قربانی کا جو گوشت ہے تو یہ جب یعنی قربانی کر کے ہم گھر میں لاتے ہیں تو اس ویسے تو بعض مطلب یہ عام ہے کہ 3 حصے ہونے چاہیے، یعنی ایک اپنے لیے حصہ ہونا چاہیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور دوسرا جو آخری حصہ ہے وہ یہ جو لوگ غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہونا چاہیے. تو ان سے ہم نے پوچھا تھا بھئی یہ سارا بھئی ہم یہ بھئی سارا بھئی خود بھی سٹور کر سکتے ہیں اپنے لیے، یا یہ ضروری ہے بھئی غریبوں میں تقسیم کیا جائے اور رشتہ داروں میں؟ جی وہ پہلے تو آپ کو بتایا نا کہ اگر وصیت کر کے جاتا ہے کوئی، تو وہ ایک بھائی نے میسج کیا سفیان، اس کو میں بتا رہا ہوں، وصیت کر کے جاتا ہے تو پھر تو سارا صدقہ کرنا ہے. لیکن جب آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں، حضرت یہ 3 حصوں والی کہیں حدیث میں تو کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، بس ایسے ہی غربا مساکین کے لیے یہ بس ایسے ہی فقہا نے بتا دیا ہے کہ ایسے کر دو 3 حصے، باقی چاہے تو پورا اسٹور کر سکتے ہیں. وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو صدقہ کرنا ہے پورا وہ اس کو کرنا جو آپ نے وصیت کیا. اس کے بعد جو 3 حصے وہ 3 حصے اس لیے کہ مقصد ہے کہ لوگوں تک یہ ان کے منہ میں بھی گوشت جائے، وہ بھی کھا سکیں جو نہیں کھاتے سارا سال. مستحب یہ ہے کہ 3 حصے ہوں. لیکن اگر آپ پورا اسٹور کر لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سب ہمارے پڑوسی نے کیا ہوا ہے، تو کوئی حرج نہیں اس میں. رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اخلاقی طور پر 3 حصے بہتر ہوتے ہیں کہ بھائی خود ہی بکرا ذبح کیا اور خود ہی کھا گئے، کسی سے پوچھا ہی صاحب نہیں. ایک سوال یہ بھی آیا ذہن میں کہ جیسا کہ ایک جمعرات ہوتی ہے، جو کوئی فوت ہو جاتے ہیں ان کی جمعرات کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، جیسا کہ قربانی کا گوشت ہے، پھر وہ جمعرات پہ کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب جناب؟ مطلب کہ جیسے کہ جمعرات ہوتی ہے، ایصال ثواب ہوتی ہے، اب وہ اپنے پاس آپ کے جب وہ پاس رکھا ہوا جو آپ چاہیں کھا سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ایسا. ٹھیک ہے. جی محمد احمد صاحب. ایک اور سوال. جی زین جی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر میرے نا 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس کے مثال کے طور پہ گھر اپنا ہے، گاڑی اپنی ہے، اضافی نہیں ہے، یعنی کہ 2 نہیں ہے، اور ایک بائک بھی ہے، لیکن 6 مہینے ہو گیا وہ جاب لیس ہے، اس کے پہ قرضہ بھی چڑھ گیا ہے 1-2 لاکھ روپے، تو وہ پھر کیا وہ نصاب میں آئے گا، قربانی ہوگی اس کے اوپر؟ نہیں، جو دیکھیں نا آپ کی گاڑی جو ہے وہ آپ کی ضرورت پر ہے. موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل مطلب بیٹا ہے موٹر سائیکل یوز کرتا ہے، گاڑی آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں جو ضرورت والی چیزیں ان پر نہیں ہے، ضرورت کے اضافی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح، بہتر. سر دوسرا سوال میرے یہ ہے کہ اب میری شادی کو ہوئے تھے 10 سال ہو گئے، تو اب میری بیگم کے نام پہ کافی انہوں نے سونا رکھا ہوا ہے، لیکن نہ تو وہ استعمال کرتی ہیں نہ ہی وہ میری ملکیت میں ہے. وہ ان کی والدہ کے لاکر میں پڑی ہوئی ہیں بینک میں، تو وہ استعمال نہیں کرتی، لیکن انہوں نے کہا یہ سونا جو ان کا ہے، تو اب اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ صاحب نصاب بنتی ہیں کہ نہیں؟ جی اگر وہ 7.5 تولے سے زیادہ ہے تو بالکل وہ صاحب نصاب ہے، اور جس کی کسٹڈی میں ہے تو وہ اس کے ذمہ وار ہے. ٹھیک ہے جی. وہ تو اگر آپ یعنی کی کہ زوجہ کی ہے نام تو جی میری زوجہ کے نام کے، لیکن ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ہے تو ان کے ہی نام کا. ہاں تو پھر انہی پر آئے گا، پھر انہی پر ہے. انہی پر آئے گا. ٹھیک ہو گیا. یعنی کسٹوڈین جو بھی ہوں کوئی ہاں فرق جی نہیں وہ پڑتا. جی زین. جی حضور ایک اور سوال تھا
کہ اب ہم نے یعنی 1 ماہ پہلے قربانی کا جانور لیا ہے تو 1 ماہ عید سے جو ہے 1 دن پہلے وہ جانور جو ہے وہ بیمار ہو گیا، یعنی اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ یعنی وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا نا، تو ویسے وہ زندہ ہے، تو کیا یہ اس یعنی عید والے دن یعنی اس کی قربانی ہو جائے گی اس طرح؟ نہیں، بیمار یعنی کی تو نہیں ہوگی نا، آپ اس کو بدلیں گے، اگر آپ کے پاس اور کوئی چوائس ہے تو اس کو بعد میں کوئی دوسرا جانور کریں گے، ٹھیک ہے نا. اگر چوائس نہیں ہے تو پھر آپ انتظار کریں، اگر ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو آپ نہیں کریں گے. جی ضرور اسی دن بدلنا پڑے گا، اگر جس طرح یہ نمازیں قضا کرتے ہیں تو کیا عید کے تو دن اگر پیسے نہیں ہوتے کوئی اور مجبوری ہوتی ہے؟ نہیں، یہ سوال سمجھ نہیں ہے آپ کا. جی ضرور میں عرض کر رہا تھا بھائی نا، عید کے دن آپ ارشاد فرمائیں بھائی جانور بدل لیں، اس عید کے دن یعنی اگر عید کے دن پیسے بھی نہیں ہیں اور جانور بھی اویلیبل نہیں ہے، یعنی 2 عید دن کے بعد بھی 3 کر سکتے، 2 دن یعنی عید کے 2 دن بعد بھی ٹائم ہوتا ہے نا، ٹھیک جی ہے، حضور وہاں تک اگر جی آپ کی وسعت ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے. جی جی حضور سمر بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، جو آپ نے پیچھے بات کی ہے اس کی تھوڑی سی اگر وضاحت کر دینا. آپ نے کہا کہ اگر کسی نے وصیت کی ہے اور پھر وہ دنیا سے چلا گیا اور اس کے جو ہے نا وہ گوشت وہ پورا تقسیم ہوگا، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے والد صاحب کی قربانی کرتے ہیں تو وہ 3 حصوں میں ہوگا یا وہ بھی سارا دے دینا ہے؟ نہیں، وہ 3 حصوں میں ہوگا جو آپ اپنی طرف سے والد صاحب کی طرف سے کر رہے ہیں نا، وہ 3 حصوں میں ہوگا، ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. سر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کوئی اس کا جو آدمی فوت ہو گیا چاہے وہ نصیحت کرے یا نہ کرے تو اس کا پورا کا پورا حصہ آپ کو تقسیم کرنا ہوگا، رکھ نہیں سکتے. وہ بہتر تو ہے نا کہ تاکہ اس کی طرف سے چلا جائے، ٹھیک ہے جی، لیکن ان کے 3 حصے بھی بن سکتے ہیں اس میں، کیونکہ یہ وہ مستحب میں شامل ہے، جو آپ کر رہے ہیں جی نا مستحبات میں شامل ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے کہا ہے کہ جس کے پاس وسعت ہو وہ قربانی کرے گا، لیکن میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ اگر ایک بندہ مطلب قرض لیتا ہے، اس سے وہ بکرا خریدتا ہے اور قربانی کرتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں نے جو قرض لیا ہے وہ میں واپس کر سکتا ہوں، جی تو کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، اگر دیکھیں نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا ان کے تو اس طرح چلتا رہتا ہے، 2 لاکھ لیے، پھر 6 لاکھ کا سامان لے لیا، پھر وہ تو پھر قرض سے اترتے نہیں نا، وہ لاکھوں روپے بھی ان کے پاس ہونا، تو جتنا بڑا کاروبار ہوگا اتنا بڑا قرضہ وہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی ان کا تو سسٹم چلتا رہتا ہے کہ میں ابھی یہ میرا بکے گا پھر میں لے آؤں گا، پھر بکے گا پھر کروں گا، تو ان کو تو ان چیزوں میں کوئی نہیں فرق پڑتا، وہ تو کریں. لیکن فرق ہمیں اور آپ کو پڑتا ہے کہ ہماری آمدنی اتنی نہیں ہوتی جتنا ہم نے قرض لیا ہوتا ہے. بعض ہمارے لیے مجبوری ہو جاتی ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو وہ یہ ہمارے لیے پرابلم بن جاتی ہے. لیکن جو کاروباری لوگ ہیں وہ تو کئی لاکھ پہلے سامان منگا لیتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں، پھر وہ اس طرح لاکھوں کی تعداد میں واپس بھی کر دیتے ہیں، تو انہیں اس چیز کا فرق نہیں پڑتا، انہیں یہ مطلب قرض والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ان کی قرض کی قربانی پھر ہو جائے گی؟ ہاں جی ہو جائے گی. بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں قربانی کے جانوروں سے متعلق، ٹھیک ہے جی. 2 سے فضائل اور نصاب، اور تیسرا ہمارا کون سا مکمل ہوا؟ وجوب. ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی کے جانور کا بیان. قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے اور بکری. اصل یہ 3 ہی ہے، باقی اس میں جو ہے وہ دوسرے شامل ہو جاتے ہیں. ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں وہ سب اسی میں داخل ہیں. بکری میں جتنی نوعیں بن جاتی ہیں، مطلب ٹیڈی بکری ہے، پتہ نہیں سینکڑوں بکری کی جو ہے نا وہ قسمیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں نر بھی ہو سکتی ہے اور مادہ بھی ہو سکتی ہے، بکرا بھی ہو سکتا ہے، بکری بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ صرف بکرا ہی قربانی کرنا، بکری بھی کر سکتے ہیں، مادہ بھی کر سکتے ہیں، نر اور مادہ دونوں کر سکتے ہیں. خصی بھی کر سکتے ہیں اور غیر خصی بھی کر سکتے ہیں، سب کا ایک حکم ہے، ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے خصی کیا تو غیر خصی بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے. بھینس جو ہے وہ گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ وہابی حضرات جو ہے نا انہوں نے شروع میں اس کا انکار کیا تھا اور بڑی سختی سے انکار کیا تھا، لیکن اب ان میں سے جو ان کے پڑھے لکھے ہیں
تو مفتیان کرام وہ اس چیز کو اب مان گئے ہیں. اس پر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی, میرے چینل پہ بھی ہے, کہ بھینس کی قربانی وہاں بھی مان گیا. تو ان کے جو ہیں یعنی کہ مفتیان کرام, عبد الرحمن ان کا گجرانوالہ کا مفتی وہ ہے, اس کے علاوہ 2-4 اور جو بڑے ہیں, انہوں نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے کہ بھینس بھی جو ہے نا وہ گائے کی جنس میں سے ہے. تو یہ متفقہ فیصلہ ہو گیا اس کا. ٹھیک ہو جی. تو اس پر کٹے پر کافی مسئلہ پہلے کھڑا ہوا تھا, لیکن چلو ایک چیز اچھی ہو گئی, کب وہ مان لیا انہوں نے. اچھا, بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہیں, ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس میں شامل ہو گئے. اچھا, وحشی جانور جیسے نیل گائے ہے, ہرن ہے, ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. کل ایک بھائی نے سوال اسی پر بھی کیا تھا کہ ہرن وغیرہ, تو ان کی قربانی نہیں ہو سکتی چاہے وہ گھر میں ہی پلے ہوں. ٹھیک ہے جی, چونکہ گھریلو پالتو جانور کی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہرن وغیرہ یا نیل گائے وغیرہ ان کی نہیں ہے, صرف یہ جو پیچھے بکری ہے, ٹھیک ہے, اور گائے ہے, بیل ہے, ٹھیک ہے, بھینس ہے, ان کی قربانی. اب آگے آ جاتا ہے قربانی کے جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اونٹ 5 سال کا ہو, بکرا جو ہے وہ 1 سال کا ہو, گائے 2 سال کی ہو. ٹھیک ہے, ان کی عمر یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہو تو زیادہ افضل ہے, لیکن ہاں دمبا یا بھیڑ 6 ماہ کی ہو. ٹھیک ہے, اور بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو, تو اس کی بھی قربانی جائز ہے. ٹھیک ہے, بکرے کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکرا افضل ہے. ٹھیک ہے, گائے کے 7ویں حصے میں بکرے سے زیادہ گوشت تو گائے افضل ہے. یعنی اب اس میں افضلیت آ جاتی ہے کہ افضل کون سا ہے. بہرحال دونوں دیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے مسئلہ نمبر 5 ہے قربانی کے جانور کے عیب. ٹھیک ہے, یہ قربانی کے جانور عیب سے خالی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مائک میوٹ کر لیں, شاید کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. مائک جی. اب یہ بڑی اہم چیز ہے کہ عیب کس طرح کے جو عیب ان سے آپ ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے. مسئلہ نمبر 5, قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے, اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی, مگر مکروہ ہوگی, اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی نہیں. جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے. بالکل جس کے پیدائشی سینگ نہیں ہے, اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا اور مینگ تک ٹوٹا تو ناجائز ہے. بالکل یعنی اس کی جڑ تک ٹوٹا, اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے. اوپر نظر آ رہے ہیں تھوڑے بہت. جس جانور میں جنون ہے, اگر اس حد کا ہے کہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی جائز نہیں. جنون ظاہر پاگل پن ہے. ٹھیک ہے, خسی یعنی خسی نکال دیے گئے, یا مجبوب ہے یعنی جس کے خسیے بالکل کاٹ دیے گئے ہیں, ان کی قربانی جائز ہے. اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل نہ رہا, ٹھیک ہے نا, اور داغا ہوا جانور, دودھ جس کا نہ اترتا ہو, خارشی جانور ہو, ان کی جو ہے وہ قربانی جائز نہیں, کیونکہ مقصد قربانی کا اچھا جانور دینا ہے. مسئلہ نمبر 6, بھینگے یعنی بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے. تھوڑا سا اس کی آنکھ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے. اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو, لنگڑا ہو جو یعنی قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے. اتنا بیمار جس کی قربانی ظاہر ہو, جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوئے یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو, ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز. اب یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. اکثر جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا, جو بکرا ہے یا بکری ہے, اس کے کان میں تھوڑا سا سوراخ ہوگا یا کہیں سے ترچا کٹا ہوا ہوگا. تو یہ مسئلہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا کہ کان کے آپ 3 حصے کر لیں اس کے. ٹھیک ہے نا, تیسرا حصہ یا اس سے کم کٹا ہوا ہے کان یا چکی, ٹھیک ہے نا, تو اس میں کیا ہے, اس کا یا پوچھ ہے کسی جانور کی, تو وہ قربانی اس کی جائز ہوگی. تیسرے سے کم, تیسرا یا تیسرے سے کم, تیسرا سے زیادہ کٹا ہوگا تو پھر جائز نہیں ہوگی. کان ہے, اس میں چھید ہیں یا اس میں سوراخ ہیں, اس کو سب کو ملایا جائے, تیسرے حصے سے کم ہوتے ہیں, یعنی کان کے 3 حصے کیے جائیں, تیسرے حصے سے کم میں نقص ہے تو پھر تو ہو جائے گا. لیکن اتنے اس میں سوراخ ہیں وہ سارے جمع کیے جائیں, یا اتنا اس کا کان کٹا ہوا ہے یعنی آدھا کان کٹا ہوا ہے, تو پھر سمجھو کہ قربانی نہیں ہوگی. یعنی اس کا یہ قانون بنایا کہ اس کے 3 حصے کر لیں, تیسرے حصے سے کم ہو تو ہو جائے گی, تیسرے حصے سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر نہیں ہوگی. اچھا, چکی یعنی وہ بھیڑ کی, اس کے بارے میں, اور اسی طرح کان کے بارے میں بھی ہو گیا. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. آگے مسئلہ نمبر 7 جس کے دانت نہ ہوں یا اس کے تھن کٹے ہوئے. اب یہ بھی اہم ہے, دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوئے یا خشک ہوں تو اس کی قربانی ناجائز ہے. یعنی ایک دو دانت ٹوٹا ہوا تو وہ تو مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن سارے دانت ہی ہے اور سارے تھن کٹے ہوئے پھر تو نہیں. تھنوں میں یہ یاد رکھ لیں کہ بکری کا ایک تھن خراب ہو پھر نہیں ہوگا, اور جو ہے وہ گائے بھینس کے 2 تھن خراب ہو پھر نہیں ہوگی. ہاں گائے بھینس کا ایک تھن خراب ہے, 3 اس کے صحیح ہیں پھر ہو جائے گا, کیونکہ اس میں 1/3 سے کم والا حصہ آ گیا. بکری کے 2 ہی ہوتے ہیں تو اس میں ایک ہو گیا تو پورا آدھا ختم, آدھا چلا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بکری میں ایک کا خشک ہو جانا ناجائز ہونے کے لیے کافی, اور گائے بھینس میں 2 خشک ہو تو پھر ناجائز ہے, ایک ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو, یا خنثی جانور جس میں نر مادہ دونوں کی علامتیں ہوں, جلالہ جو گلیز کھاتا ہے, ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے. خنثی کی جائز نہیں ہے, یہ بھی آپ یاد رکھ لیں. مسئلہ نمبر 8 بھیڑ یا دمبا کی اون کاٹ لی گئی, اس کی قربانی جائز ہے. جس جانور کا ایک پاؤں کٹ گیا اس کی قربانی ناجائز ہے, کیونکہ اب اس میں لنگڑا پن ظاہر ہو گیا. مسئلہ نمبر 9 جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی, بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا, تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے, زین آپ کا مسئلہ ہے, اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے, اور مالک نصاب نہیں تو اس کی قربانی کر لے. یہ اس وقت کے اس فقیر, یہ زین آپ نے یہی پوچھا تھا نا. ٹھیک ہے جی. جی حضور. یہ آپ نے عیب کا پوچھا تھا, بیمار ہو گیا تھا وہ, میرے خیال آپ نے بیماری کی وجہ سے پوچھا تھا. جی حضور. اس مسئلہ نمبر 9 کو دوبارہ میں پڑھتا ہوں, ذرا دیکھ لیے کہ اگر آپ کا یہی مسئلہ ہے تو آپ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی, بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا. اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کچھ جانور جب آپ لاتے ہیں منڈی سے تو ٹرک سے اتارتے ہوئے, پہلے تو آپ منڈی سے لائے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, ٹرک سے اتارتے ہوئے اگر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, اس طرح بھی ہو جاتا ہے, ٹرک سے اترتے ہوئے تو ہو جاتا ہے. اس بارے میں اس مسئلے کو دیکھ لیں. دوبارہ میں مسئلہ پڑھتا ہوں. جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں عیب نہیں تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی, ایسا نہیں تھا, بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا, یا آگے اس کو خارج ہو گئی, یا کچھ اور ہو گیا. اگر وہ شخص مالک نصاب ہے, اس کے پاس اور پیسہ ہے, تو وہ دوسرے جانور کی قربانی کرے. ٹھیک ہے, تو اس کو رہنے دے, بیچ دے جو بھی ہے. اور مالک نصاب نہیں ہے تو پھر اسی کی قربانی کر لے. ٹھیک ہے, یہ بتایا انہوں نے. مسئلہ نمبر 10 بھی فقیر سے متعلق ہے. قربانی کرتے وقت جانور اچھلا اور کودا. مسئلہ نمبر 11 جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا, یہ عیب مضر نہیں ہے. جب قربانی کرتے اس وقت پھر بھاگتا بھی ہے جانور, ادھر ادھر بھی جاتا ہے, اس وقت کوئی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا کچھ اور ہو گیا, وہ نہیں, وہ سارا کچھ چل جائے گا. ٹھیک ہے. قربانی کے جانور مر گیا تو غنی پر لازمی ہے کہ دوسرا جانور قربانی کرے. فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں ہے. غنی یعنی پیسہ ہے تو وہ کرے گا, فقیر ہے تو وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہم نے قربانی کے جانور سے متعلق پڑھا اور قربانی کے جانور کے عیب سے متعلق پڑھا. جی اب کوئی سوال ہو تو جی اسد صاحب. جو استاد صاحب وہ اس کا کیا بولتے ہیں, زخم آ جائے کوئی اتنا گہرا ہو تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس میں اگر اس کے زخم اتنا ہے کہ اس میں نقص پڑ جاتا ہے اور جو ہے وہ وپاری ہیں وہ نہیں لیتے, اس میں یعنی کہ قیمت میں اس میں کمی آ جاتی تو پھر نہیں. اگر تھوڑا بہت کوئی خراش آ گئی تو پھر اور بات ہے. جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 کان کے سوراخ ہوتے ہیں, وہ تیسرا حصے کے مطابق ہم حساب لگائیں, تیسرا حصہ اگر بن رہا ہے تو پھر نہیں ہوگی, اگر تیسرے حصے سے کم ہے تو ہو جائے گی. وہ دیکھا جائے گا نا کہ کس طرح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. جی غلام علی صاحب. سر جی کہ اس کی جلد پہ وغیرہ پہ زخم پرانا خشک ہو گیا ہے, جی جی, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوئی مضر نہیں ہے, وہ تو مضر نہیں ہے. صحیح ہے, مگر جانور صحت مند ہے تو ٹھیک ہے, قربانی ہو جائے گی. جی جی خدیجہ رضا. جی خدیجہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جی میرا یہ سوال ہے کہ جو قربانی کا بکرا رکھا ہوا ہے اسے کچھ کاٹ لے تو اس کے وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟
اس کو کچھ کاٹ لے, کتا وغیرہ کاٹ لے اس کو, نہیں جیسے کچھ بھی مطلب مدمکھی یا کچھ بھی جانور کاٹ لے اسے تو ہو اس سے سکتے ہیں. نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا, اس سے جی. اب بھائی سمر بھائی, اب بھائی جی ایک اور سوال ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے نام پہ قربانی کرایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جی ہو سکتا ہے بالکل. جی سمر صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی مفتی صاحب, جیسے کہ آپ نے بکرے یا گائے کی عمر کے بارے میں بتایا کہ بکری جو ہے وہ 1 سال کی ہونی ضروری ہے, تو اب میں نے پچھلے دن بیان سنا کہ اس کے ہو سکتا ہے عمر ضروری ہے, دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے. دانت تو کہتے ہیں توڑ کے بھی لائے جا سکتے یا ویسے کسی وجہ سے ٹوٹ سکتے ہیں. ہاں جی, عمر بتایا گیا نا کہ عمر 1 سال ہونی چاہیے. اگر عمر 1 سال یقین ہو تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی. ہاں جی بالکل ہو جائے گی. دانت اور تو بعض اوقات بعد بھی ٹوٹتے ہیں نا, 12 یعنی کہ 1 سال کے 14 مہینے 15 مہینے میں, ٹھیک ہے نا. اصل ہے کہ اس کی عمر 1 سال مکمل ہو جانی چاہیے. ہاں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ باہر سے لیں تو پھر اس کے دانت وہ دیکھیں, کیونکہ اس کا عمر کا نہیں پتا ہوتا, لیکن آپ کا اپنا ہے تو اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. جی مفتی صاحب, میں نے ایک بار مفتی راشد محمود صاحب یہاں جیلم آتے ہیں, میں بھی جیلم سے ہی ہوں, تو سوال پوچھا تھا. جیسے آپ نے بتایا کہ جو بھیڑ ہوتی ہے یہ اگر 6 ماہ کی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے, لیکن اگر 6 ماہ کی ہے لیکن وہ بھیڑ میں دیکھنے سے بھی چھوٹی لگ رہی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے پھر؟ نہیں دیکھیں, مسئلہ یہ کہ 6 ماہ کی ہو لگے سال کی, اتنی موٹی تازی ہو, مطلب اگر وہ 6 دیکھنے ماہ والے کو لگے, دیکھنے والے کو لگے کہ سال کی, یعنی سال کے. موٹی تازی ہو پھر ہے. وہ ہے چھوٹی لگ رہی ہے پھر نہیں, اس طرح تو مزہ نہیں آئے گا. جی ذوالفقار صاحب. سر یہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو وہ والا جو گوشت ہوگا پورا کا پورا حصہ تقسیم کرنا ہوگا یا اس کے بھی 3 حصے کریں گے؟ اس کے بھی 3 حصے کر لیں گے آپ. اچھا جی. اور بعض کا ہم جب جاتے ہیں منڈی میں اکثر ہم تلاش کرتے ہیں جب جانور خریدنے کے لیے, تو کسی کا بعض کا تو سوراخ ہوتا ہے کان میں, کسی کا ویسے کٹا ہوتا ہے, کٹا نہیں ہوتا سرے سے ساتھ سے کٹا نہیں ہوتا, ایک کٹ دیا ہوتا ہے جس طرح نشانی وغیرہ لگاتے ہیں. ہم تو وہ بھی نہیں خریدتے کہ یہ کان اس کا جو ہے ڈیمیج ہے, یا کسی کا ویسے کٹا ہوتا ہے ہلکا پھلکا تھوڑا سا سینگ ٹوٹا ہو. اس کا اتنا فرق نہیں پڑتا, 1-2 سوراخ میں نہیں فرق پڑتا, تھوڑا بہت دیکھنے جانور ہے نا, کوئی نہ کوئی کٹ لگ ہی جاتا ہے, بہت ہی بعض کم. میں وہ ویسے کٹ لگ جاتا ہے لمبے رخ جا, لیکن کان ہاں صاف ہاں ہی ہوتا ہے. کان صاحب, اس میں اتنا فرق نہیں پڑتا. جی محمد احمد. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم جانور منڈی سے لینے جاتے ہیں تو اکثر کچھ لوگ کرتے کہ بائک کے اوپر 2 بندے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بکرے کو, یا پھر کسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کافی تکلیف ہوتی ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسی تکلیف دینا صحیح نہیں ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ میں نے کچھ 2 دن پہلے ہی معاملہ دیکھا, تو میں تو خود ہی ہل کے لگا کہ جو کھسی کرتے ہیں بکروں کو, تو بکرے تو بہت چیختے ہیں, چلاتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, ان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو پھر یہ کیا کرنا ٹھیک رہے گا اس حوالے سے کہ نہیں؟ بھلے فتوا جی ہے کہ ذوالفقار صاحب. جی ذوالفقار صاحب, آپ کو سمجھ آئی؟ اصل میں مائک میں تھوڑا سا اسا ہے تو جی سر, وہ کہتے ہیں کسی کرنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ویسے اگر جانور خریدتے ہیں نا تو اس کو رکشے وغیرہ میں ڈال کر ہم لاتے ہیں, تو کہتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح جو بڑی تنگ جگہ پر ایک جانور کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو ایسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو جو کھسی کرتے ہیں جانور کو تو تکلیف نہیں ہوتی. ہاں وہ ہوتی. اصل میں نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے, ہم تو نبی علیہ السلام کی فرمان کی پابند ہے نا. آپ علیہ السلام نے خسی جانور کی وہ کی ہے کہ خسی جانور کو کرنا, اس میں ایک تو گوشت صاف ہوتا ہے اس کا. خسی جانور کا کیا ہوتا ہے, جو دوسرا جانور ہوتا ہے نا وہ پھر فیمیل کی طرف بھاگتا رہتا ہے, ادھر ہوتا ہے ادھر اچھلتا کودتا رہتا ہے. جب کھسی ہو جائے تو وہ چیزیں اس کی کٹ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ علیہ السلام نے 2 خسی جانور, حدیث میں آیا نا, 2 خسی جانور آپ علیہ السلام نے دیے. تکلیف تو ہے جانور کو, لیکن یہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس کو خسی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں, بلکہ اس جانور کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ موٹا تازہ تب ہوتا ہے جب وہ خسی ہو. جب موٹا تازہ جب خسی نہیں ہوتا نا تو جانور کو چارہ بھی نہیں لگتا, وہ سوکھا سوکھا رہتا ہے, موٹا تازہ نہیں ہوتا. جی محمد. جی اسد صاحب. جی سر, تو وہ جو آپ نے جو کیے تھے کھسی, تو وہ کیا خود ہی کیے ہوئے تھے یا ویسے ان کا کوئی فلاشی مسئلہ تھا کھسی کا, کوئی ایسا ڈیٹیلس میں ہے؟ اصل میں آپ کی مائک کا تھوڑا سا پرابلم ہے مجھے. جی ذوالفقار صاحب سمجھ آئی؟ بھائی دوبارہ میں نہیں سمجھا, میرا دھیان ادھر تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیدائشی کھسی ہے
पैदाइशी खसी है तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? कि हाँ क्या जी हाँ जी हाँ जी जो वो हाँ, उसमें ये फरमाए इमाम हज़रात बिल्कुल ने, बिल्कुल तो वो क्या खुद खसी किए थे या फिर पहले से ही इनके अंदर कोई ऐसा मसला था? जी जी गुलाम अली साहब जी ये फरमा रहे हैं जी, कह रहे हैं वो अपना कि क्या नबी पाक ने जो कुर्बानी की थी खसी जानवरों की, वो पैदाइशी खसी थे या वो ऐसे ही मसनूई तौर पर खसी किए गए थे? मसनूई तौर पर खसी किए गए थे, ठीक है नी, पैदाइशी खसी नहीं बल्कि मसनूई तौर पर किए गए, और वो उसी का आप अलैहिस्सलाम को गोश्त पसंद है, और उसमें ये होता है कि उसी को खसी बोलेंगे खुनसा है, जो पैदाइशी खसी तो वही खुनसा होगा ना। नहीं, खुनसा और होता है, खुनसा वो जो मेल फीमेल वाला चक्कर होता है ना, वो होता है खुनसा, ठीक है ना, ना मेल है ना अच्छा, फीमेल है, वो खुनसा होता है। जानवरों में भी खुनसा होता है। जानवर में कैसे पता चलेगा? जाहिर है जिस तरह इंसानों में पता चलता है इसी तरह जानवर में पता चल जाएगा। उनमें वो देखे जो ना, उसके उनके डॉक्टर जो हैं वो बता देंगे आपको। देखे ना, जो वो होगा मेल होगा उसके खसियतें हैं, सारा कुछ है, उसका नहीं होगा, ठीक है ना। और इसी तरह जो उसकी जो फीमेल होती है उसकी जो थन होंगे उसके नहीं होंगे, ये सारा हो जाएगा पता। जी जी असद साहब कुछ कह रहे थे। असद साहब मैं इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से मैं पूछना चाह रहा था। उसमें कहते हैं कि अगर मतलब वो उसमें किसी एक जो जितने भी शामिल लोग हैं, किसी एक के भी अगर कोई नीयत में कोई इस तरह का या कोई दिखावे का कोई असर आ जाए उसके ज़हन में, तो वो सबकी होती है। उसमें क्या एहतियातें हैं कि आया कि देखो वो तो दिलों के राज अल्लाह जानता है ना, वो तो अल्लाह अब मेरे जहन में क्या है, आपके जहन में क्या है, ठीक है ना। तो वो अगर कोई दिखावे के लिए कर रहा है तो वो जानता है, ये दिलों के राजों को पर हम नहीं मुत्तले हो सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मतलब ये कहें अगर के कोई एक शख्स अगर कुर्बानी करना चाह रहा है और वो अकेले कर सकता है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो अकेला करे, या मतलब उसमें फिर वो ये तो नहीं है। बिल्कुल जी, अकेला करेगा तो उसको ज़्यादा उसको तसल्ली होगी, ठीक है ना। आप अलैहिस्सलाम ने पूरी एक गाय भी ज़िबा की थी, हदीसों में आता है, पूरी गाय। कुर्बानी के जानवर में शिरकत, ठीक है ना, इसमें 7 आदमी जो है वो कुर्बानी के जानवर में शरीक होंगे, ठीक है जी। ये जो अदद है ये कम से कम, यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 7 आदमी इसमें शरीक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कम से कम जितना चाहे हो सकते हैं। एक आदमी अकेला आदमी भी पूरे बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकता है, ठीक है। 2 आदमी भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। ये अक्सर सवाल आता है कि मसलन एक जानवर जो है वो 45,000 का मिल रहा है, 15,000 डाल के 3 आदमी इसमें शरीक हो सकते हैं, बिल्कुल शरीक हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 आदमी शरीक होंगे, लेकिन कम से कम की कोई हद नहीं है। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1 हो, 2, जितने भी चाहे वो शरीक हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अहम है। और जितने भी शरीक होंगे वो सारे मुसलमान होंगे, उनमें से कोई काफिर नहीं होगा, और सबकी नीयत तकर्रुब की होगी, ठीक है ना, कि दम एहसार के लिए या एहराम में शिकार करने की जज़ा के लिए, या उनमें से एक अकीका की कुर्बानी भी उसमें शामिल की जा सकती है, ठीक है। हाँ, अगर पिछला किसी की कुर्बान रह गई वो उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसकी कज़ा नहीं है, उसको आप वैसे ही सदका कर दें, तो अकीका शामिल हो जाएगा, ठीक है जी। और इसमें दम एहसार हो जाएगा, यानी एहराम की हालत में जो शिकार करने वाले की जज़ा है, सर मुंडाने वाले की जो दम है, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो आम मसला क्या है जो आपने यहाँ याद रखना, वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 शरीक हो सकते हैं, कम से कम जितने चाहे शरीक हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या, अकीके में भी अकीके वाला भी इसमें शामिल हो सकता है, कि अगर आप चाहें तो बड़े जानवर में जो है ना 5 आदमी हो और एक बेटे का अकीका हो, क्योंकि बेटे के 2 हिस्से होते हैं, ये हो सकता है। कुर्बानी के बाद मुस्तहब ये कि कुर्बानी के जानवर खूब फरबा, खूबसूरत और बड़ा हो। बकरे की किस्म में से कुर्बानी करनी हो तो बेहतर सींग वाला मेंढा चित कुबरा हो, इसके खसिए कूट कर खसी कर दिया गया हो, ठीक है ना। तो हदीस बाकी में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मेंढे की कुर्बानी की। ज़बह करने से पहले, ये मुस्तहबात है, ज़बह करने से पहले छुरी को तेज़ कर लिया जाए। ज़बह करने के बाद तक जानवर ठंडा न हो जाए, उस वक्त तक आज़ा यानी जब तक रूह न निकल जाए उस वक्त तक हाथ पाँव न काटें और न चमड़ा उतारें। यानी अभी जानवर में जान है तो आप ऐसा ना करें कि आप खाल उतारना शुरू कर दें, ठीक है। और बेहतर ये कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करें, अपनी कुर्बानी क्या करें, अपने हाथ से करें। और उस वक्त तक ये जो है वो
चमड़ा न उतारे जब तक ठंडा न हो जाए जानवर, ठीक है। और कुर्बानी के जानवर मुसलमान से ज़बह कराना ये बेहतर है। अगर किसी मजूसी या दूसरे मुशरिक से कुर्बानी का जानवर ज़बह करा दिया तो कुर्बानी नहीं हुई, बल्कि जानवर हराम और मुर्दार हो जाएगा। और किताबी से कुर्बानी का जानवर ज़बह करा ये मकरूह है, ठीक है ना। कुर्बानी का गोश्त, ठीक है ना, तो इसमें मसला नंबर है 21, कुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकता है, दूसरे शख्स को, गनी या फ़कीर को दे सकता है, ठीक है जी। और इसमें यह है कि खुद सारा भी रख सकता है, और दूसरा ये है कि खुद सारा भी दे सकता है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। इन सारा भी गरीबों में बांट सकता है, और चाहे तो सारा भी रख सकता है, ठीक है ना। ये 3 हिस्से करना ये मुस्तहब है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ठीक है। और जितना चाहे वो दिन इसको रख सकता है, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दिन से ज़्यादा रखने से मना किया था, लेकिन उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने इसकी इजाज़त दे दी। अब जितने दिन चाहे वो 1 साल तक, मुस्नद अहमद में हदीस है कि 1 साल तक भी इसको रख सकते हैं कुर्बानी के जानवर को, के गोश्त को। ये जो मशहूर है कि भाई मुहर्रमुल हराम से पहले पहले कुर्बानी के गोश्त ख़त्म हो जाना चाहिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। इस पर मेरी वीडियो भी है कि कुर्बानी का गोश्त कितनी देर तक आप रख सकते हैं, पूरा साल इसको खा सकते हैं। अच्छा, कल जो मसला बार बार पूछा जा रहा था उसका है, मैयत की तरफ से कुर्बानी की तो उसके गोश्त का भी वही हुक्म है जो खुद खाए दोस्तों को खिलाए, ठीक है ना। तो ये जो कल जुल्फ़कार साहब अस्सलाम वालेकुम, जुल्फ़कार साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? जी, कल जो बार बार ये मसला डिस्कस हो रहा था, वो आज यहाँ आ गया है। वो मैयत की जो गोश्त से मुतालिक ये मसला नंबर देख लें 24। मैयत की तरफ से कुर्बानी की तो उसके गोश्त का भी वही हुक्म है, खुद खाए और दोस्त अब को दे, फ़कीरों को दे। ये ज़रूर नहीं कि सारा गोश्त फ़कीरों ही को दे दे, तो गोश्त उसकी मिल्क में है, ये सब कुछ कर सकता है। यानी अगर मैयत ने कह दिया कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना तो उसमें से ना खाए, बल्कि गोश्त सदका करे, ठीक है जी। बस ठीक है, तो ये मसला आ गया ना। अगर मैयत वसीयत करे कि मेरी तरफ से करना, फिर तो सदका करे। लेकिन जो अगर मैयत की तरफ से आप कर रहे हैं, अपने वालिदैन की तरफ से कर रहे हैं, तो वो उसके भी 3 हिस्से बनाएं, खुद भी रख सकते हैं, 3 हिस्से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये जिस तरह आप अपने लिए, जो ऊपर पहला मसला हमने 21 नंबर मसला, उसमें भी इन्होंने ये लिखा है कि सारा रख भी सकते हैं और सारा दे भी सकते हैं, ठीक है ना। ये मुस्तहब है 3 हिस्से करना, ठीक है, बिल्कुल। तो मुस्तहब ये कि दूसरे के मुंह में भी गोश्त जाए गरीबों में। लेकिन अगर आप दुबई में होते हैं, ऐसी जगह होते हैं, सारे अमीर लोग हैं, आप खुद खाएं, अपनी फ्रिज में रखें और दोस्तों को खिलाएं। आपके यहाँ होती है दुबई में उधर कुर्बानी? लोग करते हैं, हाँ, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ एक और चीज़ याद आ गई। अब आप दुबई में हैं, अब आपकी जो कुर्बानी होगी वो पाकिस्तान में होगी, हाँ जी, ठीक होगी। अब जिस दिन आपने नमाज ईद पढ़ ली ना, उसके बाद फिर यहाँ कुर्बानी करनी चाहिए उनको, क्योंकि आपकी कुर्बानी हो रही है। तो अक्सर जो है वो हमारी इधर नमाज पहले हो जाती है, दूसरे दिन उधर होती है। हाँ, बस बेहतरीन हो जाता है ये, ठीक है ना। तो ये वैसे भी अगर एक दिन भी हो ना, एक दिन भी अगर हो, तो यहाँ पर नमाज बहुत जल्दी होती है। जैसे सूरज निकलता है 15 मिनट बाद जो है ना जमात हो जाती है इधर नमाज की। ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, कोई भी हो, इधर 6 बजे जमात खड़ी हो जाती है। के बाद ही शुरू करते हैं नमाज। हजरत, एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि ये जजीरा अरब में पहले एक दिन पहले नमाज हो जाता है ईद और बकरीद का, और अपने इधर बाद में, ऐसा क्या है? मैंने बहुत सारे कुतुब का वो ये किया, लेकिन कुछ ऐसा मिला नहीं। एक ही दिखाता है कि बस फजीलत है अरब की जमीन। अल्लाह का निज़ाम है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ये अल्लाह का निज़ाम है। चांद वहाँ पहले दिख जाता है क्या हजरत? ऐसा ही होता है ना? ये अल्लाह का निज़ाम है। बात ये कि अब आज बहस हम नहीं करनी ज्यादा, वो टाइम थोड़ा 10 बजे मैंने जाना है, ठीक है जी। हजरत, वो बहस की नहीं हजरत, ये साइंटिफिकली भी थोड़ा सा अजीब लगता है ना, इसलिए थोड़ा मैं पूछ लिया बस। पुर्तगाल में तो 6 महीने सूरज नहीं निकलता, 6 महीने सूरज डूबता नहीं। रात कल मैं वीडियो देख रहा था, कह रहा था रात के 3 बजे हैं, ठीक है जी, अभी सूरज नहीं डूबा उनका। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। हम फिलहाल उसको, स्पीड ज्यादा है, चांद की स्पीड कम है, और उसमें जो आगे पीछे जब जाते हैं ना, हाँ, वो ये बात बहस से बाद में हम करेंगे ना, अभी थोड़ा सा टाइम थोड़ा है, मैंने जाना है।
جی جی اچھا آگے قربانی کا چمڑا جو ہے نا یہ سارا اللہ کی راہ میں آپ دیں گے، صدقہ کریں گے، اس کو کسی لحاظ سے بھی یا خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، نماز جائے نماز بنا سکتے، لیکن اس کو بیچ نہیں سکتے. اس کو خاص طور پر ہمارے یہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کسائی وہ لے جاتے تھے، جب کھالوں کا ریٹ اچھا ہوتا تھا نا پھر کسائی یہ چیزیں لے جاتے تھے، کھال بھی کسائی لے جاتے تھے. تو اب یہ حکم ہے نہیں، کہ کھال جو جب ہے نا ہم وہ چھوٹے کسائی. تھے تو امام مسجد کو دیتے تھے کھال، ہاں اور تنخواہ نہیں ہوتی تھی. پھر ہاں ان کی تنخواہ مقرر کر دی، یہ ختم کر دے سلسلہ جو قربانی کی کھال ہے، پھر صدقہ جاتی جی تھی. ہاں. تو ابھی بھی ہمارے یہاں چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں امام مسجد کو دیا جاتا ہے ابھی بھی. جی، لیکن وہ ہم عوض میں دیتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے نا، ہاں تنخواہ عوض کی نہیں دے اجرت سکتے، توفتاً اور نذرانتاً اس کو آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ہاں. اچھا یہ آگے قربانی کے چمڑے سے متعلق بات ہو گئی. اچھا آگے ہے ذبح سے پہلے قربانی کی جانور سے منفعت حاصل کرنا، یہ منع ہے. اس کا دودھ لینا، اس پر سواری کرنا، ٹھیک ہے جی. اگر دودھ نکلے تو نکال کے صدقہ دینا، یعنی قربانی کے جانور سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، منفعت نہیں لے سکتے، ٹھیک. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک. قربانی کے متفرق مسائل، ٹھیک ہے. اور یہاں یہ کہ دوسرے کی قربانی پکڑ کے اپنی طرف سے آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا، چمڑا بھی ہو گیا. آگے طریقہ کار ہے قربانی کا کہ پہلے آپ کس طرح قربانی کے مسائل تو آپ نے پڑھ لی، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہے وہ تمام شرائط اس میں پائی جائیں، عمر بھی پوری ہو، اچھا ہو، عیب سے پاک ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس کو پہلے چارہ دیں، اس کو پھر پانی پلائیں، سارا کچھ کریں. چھری بھی سائڈ پہ تیز کریں، اس کے سامنے تیز نہ کریں. اور جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ، یہ اب یہ طریقہ کار ہے کہ اس کو ذبح کیسے کرنا. جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کو اس کا منہ ہو اور اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے ذبح کر دیا جائے، جلد ذبح کر دیا جائے. اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ پڑھے، اس سے پڑھ کر ذبح کر دے. قربانی یعنی بسم اللہ، اللہ اکبر اینڈ پہ آ گیا. اور اسی پڑھ کر ذبح کر دے. قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح ذبح کرے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں. 4 رگیں ہوتی ہیں نا، 4 رگیں کٹ جائیں، یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں، اس سے زیادہ نہ کٹیں کہ چھری کے گردن کے مہرہ تک پہنچ جائے. یہ بے وجہ تکلیف ہے. اگر پوری گردن ہی کاٹ دی تب بھی یہ قربانی حرام نہیں ہوگی، مکروہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرغی کی جو ہے نا، مرغی کو ذبح کرتے ہوئے ساری مرغی کا جو ہے نا وہ سارا ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس کی گردن ساری. تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسا تکلف ہے زیادہ، لیکن اگر کوئی کر بھی لے، ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی جب تک اس کی روح بالکل نہ نکل جائے، اس کے نہ پاؤں وغیرہ کاٹیں، نہ کھال اتاریں. اور اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کرتا ہے تو منی کی جگہ من کے بعد اس کا نام لے گا، قبل من الیاس، یا جس دعا کا نام اردو پڑھ سکتے ہیں اپنی زبان میں. اردو میں پڑھ سکتے ہیں، بس اصل میں عربی ہے بسم اللہ اللہ اکبر. نہیں، بسم وہ اللہ. دعا جو بعد میں دعا کی جاتی ہے اس کے بعد. ہاں جی. اچھا اس کے بعد ہے، اور اگر مشترک جانور ہے جیسے گائے، اونٹ، تو وزن سے گوشت تقسیم کیا جائے، میں تخمینہ سے نہیں. اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا جانور ہوتا ہے تو کسائی کہتا ہے کہ ابھی آپ بھی ہاتھ رکھ لیں، ٹھیک ہے جی. تو جب آپ کا بھی ہاتھ چھری پر ہوتا ہے، کسائی کا بھی چھری پر ہوتا ہے، تو یہاں حکم ہے کہ دونوں تکبیر کہیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر دونوں کہیں گے، دونوں پر لازم ہے. اگر ایک کہے گا اور دوسرا رہ گیا تو یہ پھر مسئلہ ہے. بعض اوقات تو یہ کہ قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ نے دونوں چھری چلا رہے تو آپ نے دونوں یہ کہنا ہے. استاد صاحب یہ 2 بندے اگر قربان کر رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں، اگر ایک بندہ اللہ اکبر کہہ رہے ایک نہیں کہہ رہا، تو حالانکہ دونوں ہاتھ رکھ رہے ہیں، تو پھر دونوں یہ کیسے حکم ہو؟ ایک تو چھری پر ہے نا، ایک تو ہے ویسے جانور پر ہاتھ رکھنا،
किसी ने टांगे पकड़ी हुई हैं, किसी दोनों का छुरी चला रहे हैं दोनों। हाँ दोनों कहना है, दोनों कहेंगे, खामोश कोई नहीं रहेगा। अगर एक कहे एक ना कहे तो फिर क्या हाँ हुक्म? ये मसला ना, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि यहाँ भी फतवा दिया गया है कि वो फिर कुर्बानी नहीं होगी सही, दोनों ने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना है। ठीक ठीक है। और मैंने सुना बे हराम हो जाती है बेगा, एक कहे एक ना कहे। हाँ जी। तो दूसरा जो मसला उस दिन भी ग्रुप में था वो भी इसमें मौजूद है कि कुर्बानी जिस जगह है ना उसका ख्याल रखा जाएगा। ठीक है। मसलन कुछ लोग शहर में हैं, शहर में, और कुछ लोग गांव में हैं। शहर में जो है नमाज ईद 6 बजे हो जाती है, गांव में होती है 8 बजे। तो ऐसा नहीं है कि 6 बजे शहर वाला बंदे जो है वो नमाज ईद पढ़ के आके कुर्बानी करे, नहीं, गांव में जिस वक्त नमाज होगी, ठीक है ना, और एक ही मस्जिद में हो जाए भले, लाजमी नहीं है कि ईदगाह में हुई कि नहीं हुई, या मेरे मोहल्ले में हुई कि नहीं हुई, गांव में किसी एक मस्जिद में भी जो है वो हो जाए। बेहतर है कि अपने मोहल्ले में नमाज ईद हो जाए, तो उसके बाद आपने क्या करनी है, ईद नमाज को पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ चीज़ एक दिखा दूँ मैं आपको, जो बहस हो रही थी, मैंने आपके कुछ मैसेजेस भी सुने थे, तो वो ये देखें, ये मुख्तलिफ दलाइल हैं। कल भी मैंने दलाइल पेश किए थे कि कुर्बानी जो, जैसे जुल्फ़िकार साहब ने भी दलाइल दिए है भाई कि कुर्बानी जिसको वुसअत है वो कुर्बानी करेगा। ठीक है ना। तो अब वो जो है, हाँ वो जो है कि अभी पूरे ख़ानदान के बारे में, ठीक है ना, तो वो उस वक्त होता था कि पूरा एक ख़ानदानी निज़ाम होता था, एक बंदा कमाता था, दूसरे सारे खाते थे, अलग से कोई हिसाब नहीं होता था उस हिसाब से। अच्छा, वहाँ भी देखें, ये हदीस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये इब्न माजा में हदीस है, ये देखें, इसमें भी क्या है कि उस ज़माने में भी 2-2 3-3 कुर्बानियाँ होती थीं। वो एक भाई ने हमें एक हदीस सेंड की थी ना ग्रुप में, जिसमें ये था कि उस ज़माने में, सहाबा के ज़माने में या हुजूर के ज़माने में एक ही कुर्बानी होती थी पूरे ख़ानदान की तरफ से। बाद में लोगों ने जनाब इस पे जो है वो इतराना शुरू कर दिया, तो इस तरह चीज़ें वो आप, तो अब ये जो रिवायत है इब्न माजा में 3148, इसमें ये देखें, ये अब ये सरीहा ये कहती हैं जो है वो राविया कहती हैं कि मुझे मेरे घर, मेरे जो है ना पड़ोसी जो है मुझे अपने यहाँ घर ले जाते थे, तो उस वक्त मैं जान चुकी थी ये कुर्बानी सुन्नत है। तो जो हमारे पड़ोस थे वो कुर्बानियाँ करते थे, कभी एक गाय, एक बकरी की वशातैन, कभी 2 बकरियों को भी कर लेते थे, एक ही होती थी, 2 होती थी। कहते अब तो हमारे पड़ोसी बखील हो गए कि एक ही की कर रहे हैं। ठीक है ना। अब मैंने जैसे अर्ज़ की ना कि दलाइल मुख्तलिफ है, बहुत सारे दलाइल हैं, तो असल वो दलील है कि जिसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसको वुसअत है उसे चाहिए कि कुर्बानी करे। ठीक है ना। अगर अहले खाना में 2 को वुसअत है वो 2 करे, 1 को वुसअत है 1 करे। उस वक्त एक जिस तरह कबायली निज़ाम होता था, अहले खाना के भी निज़ाम ऐसे होता था, पूरे घर वालों का सामान, पूरे घर वालों की चीज़ एक बंदे के हाथ होती थी, तो उस एक बंदे का दिलाना सबकी तरफ से अदा हो जाता था। लेकिन अब चूँकि हर बंदा अलग है, हर बंदा अपना बैंक बैलेंस रखता है, बेटा है कमाता है तो अपना बैंक बैलेंस अलग रखता है, बेटी है तो वो अलग रखती है, भाई तो अलग रखता है, उस लिहाज से फिर सबको फिर ये कुर्बानी करनी पड़ेगी। ठीक है ज़ुल्फ़िकार साहब, ये दलील आपके सामने आ गई जो मजीद जो हदीस में। सर आज दिन को भी बात हो रही थी, मेरे साहब कह रहे थे कि इस तरह नहीं होता जिस तरह आप कहते हैं कि भी एक की तरफ से हो जाए। अभी फर्ज किया मैं घर में एक अकेला हूँ कमाने वाला, तो बेटा नहीं है, बेटियां नहीं है, कोई नहीं कमाने वाला, तो फिर तो साजर वाजिब तो मेरे पर ही है, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते सब की तरफ से एक ही काफी है। हाँ जी। तो उसमें हमारे साहब कह रहे थे ऐसा नहीं कह सकते एक ही तरफ काफी है, यानी कि हर एक का अलग, मगर निसाब तो हर एक का अलग होगा। अगर सारे कमा रहे हैं, साहिब निसाब हों तो तब देंगे, अगर कोई भी नहीं कमा रहा है, एक ही आदमी कमा रहा है, तो फिर उसी की तरफ से होगी, सब की तरफ से वो एक ही कुर्बानी। हाँ वो एक खानदान की इसी हिसाब से होगी ना, आपने दे दी तो एक खानदान, एक खानदान बरी है, एक खानदान में हो गई है। ठीक है जी। जी आबिद साहब, मगर हजरत अगर उस्ताद साहब ये है कि जैसे कि खानदान में जितने अफराद हैं सबके पास जैसे कि 7.5 तोला सोना भी है और वो बन भी रहे हैं, और 52 तोला चांदी है वो बन रही है, तो फिर सब करेंगे जब सबके पास वो जी सब अगर आप वाजिब होगी सब पे। जी सब पर सब पर वाजिब होगी। ठीक है ठीक है तो तरह से ये बात मतलब क्लियर हो गई है ना कि साहिब निसाब बस वो जो भी बनता है उस पे होगी, फिर वो जी बस मुसलमान जो भी साहिब इंसाफ बनेगा, जो भी बहन बनेगा, भाई बनेगा, उसके पास मतलब एक उसके आज मैंने बताया था कि अगर किसी के पास 1.25 लाख रुपए है जो नकदी वो 1.25 लाख पर है, 1.25 लाख आप
آپ کے پاس ہے تب آپ پر قربانی ہے. اگر نقدی یعنی سونا نہیں ہے, چاندی نہیں ہے, صرف آپ کے پاس نقدی ہے, اور وہ نقدی کتنی 1.25 لاکھ روپے ہے آپ کے پاس, تو پھر اس وقت 1,15,000 25,000 27,000 اس کا ضروری نہیں کہ اس کا سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے اس کی اماؤنٹ پر, جب بھی اگر ہے اس کے پاس موجود تو کر سکتا ہے, سال پورا ہونا ضروری نہیں. یہ جو دن ہے نا, یہ جو آج کل کے دن ہے, یعنی قربانی کے جو دن ہے, کم سے کم یہ 10 دنوں میں اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے. استاد صاحب یہ کرنسی اوپر جاتی ہے جیسے کہ پھر بھی وہی حساب لگائیں گے 7.5 تولہ آج سونے کل کے لحاظ سے 52 تولے آج کل کے وہ 24,000 حساب کا وہی تولہ ہوگا. ہے. ہاں 24,000 کا نہیں, تولہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا کہ کرنسی اوپر جاتی نیچے جاتی, ہم حساب وہی لگائیں گے 7.5 تولہ سونا 52 تولہ چاندی. ہم نے چاندی اور سونے کا نصاب لگانا اسی کے لگے گا کیونکہ نصاب ہے ہی وہ نا, ہم نے اسی کے کرنا ہے, نصاب فرق وہ ہے. ٹھیک ہو گیا, سمجھ حضرت ایک چھوٹا سا سوال تھا. حضرت میں بھی اس پہ ڈالا گروپ میں, تو اس میں مسئلہ کیا ہے, یہ غیر مخلدین کیا بولتے, یہ جو ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے ہو جاتی تو غلو میں جا کے کیا بولے, ایک گائے 700 آدمی کے واسطے کافی ہے کہتے, ایک اونٹ 1000 آدمی کے واسطے کافی ہے کہتے. ایک اونٹ 1000 آدمی کہتے, ہنسی آگے میں 1000 بولا آدمی 1000 آدمی پہ 1000 آدمی, ایک گائے 700 آدمی. پہلی مرتبہ میں سنا ہوں کہ ایک اونٹ 1000 آدمی کے لیے کافی ہے. میرے پاس ذوالفقار صاحب آپ نے جو سنا, آپ نے بھی وہی سنا 1000 آدمی؟ نہیں, ہمیں تو نہیں سنا سر. نہیں, جو سفیان صاحب کہہ رہے ہیں وہی تو یہ 1000 ہی کہہ رہے ہیں نا. جی میں نے تو نہیں سنا 1000 کہہ رہے ہیں. یہ غیر مخلدین کا ہے یہ تو پھر پورا گاؤں فارغ ہو گیا, ایک اونٹ کر لیا پھر پورا گاؤں بالکل. ہمارے یہ پٹھان ہے وہ تو 6-7 بندے ان کے لیے کافی ہوتا ہے, ایک اونٹ 7 بندے کرتے ہیں. نہیں بات بتائیے کہ آپ دیکھیں نا, اگر 7,000 کی آبادی اچھی خاصی آبادی ہو جاتی ہے, 7 اونٹ کر لیں بس ٹھیک ہے. ہاں بالکل. اگر 1000 ہے ایک گاؤں میں تو پھر ایک اونٹ کا بچڑا کافی ہے. اس میں مسئلہ کیا بولتا معلوم, اب ایک پردادا ہے سمجھو, پردادا کے پھر بچے رہتے, پھر ان کے بچوں کے بچے, تو پردادا ایک اونٹ ذبح کر دیے تو سب کی کفایت ہوگی اس بول رہا. اچھا اس حساب سے جی چلے جی ٹھیک ہو گیا, چلے اور ٹھیک ہو گیا. اور کوئی اس بارے میں آپ جاننا چاہتا ہے؟ شرکت سے متعلق یہ کہ کم زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو گئے, کم سے کم میں کوئی تعداد نہیں, ایک آدمی بھی پورا بڑا جانور کر سکتا ہے, 2 آدمی کر سکتے ہیں, 3 آدمی کر سکتے ہیں, 4 آدمی کر سکتے ہیں. مثلا 1 لاکھ کا جانور آپ کو اچھا لگا, آپ کہتے ہیں ہم 4 آدمی اس میں شامل ہو سکتے ہیں, 25,000 ملا کے 4 آدمی جو ہے اس جانور میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی 7 آدمی ہونا لازمی ہے. نہیں استاد صاحب یہ کہ سوال آئے جیسے کہ ہم اس کے حساب لگائیں گے پیسے اتنے 1,25,000, تو ان میں سے اگر اس میں سے کم ریٹ میں پیسوں میں مل جاتا ہے جانور. نہیں, آپ کو اس وقت آپ پر قربانی ہوگی جب آپ کے پاس 1,25,000 روپے ہوں گے. مطلب کہ میں لے لیتا ہوں ان سے, مطلب کم پیسوں سے لے لیتا ہوں کوئی جانور, اتنے پیسے ہیں ویسے میرے پاس ہیں 1,25,000, ان میں سے میں کم ریٹ میں لے لیتا ہوں جانور, تو پھر وہ اگلے پیسے جو بچیں گے پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ نہیں وہ نہیں, مقصد ہے کہ قربانی واجب ہوگی آپ کا, بے شک آپ پر واجب ہوگی. اب یہ نہیں کہ آپ 1,25,000 روپے آپ دے دیں گے, قربانی آپ پر واجب ہوگی چاہے وہ 15,000 کا جانور ہو, چاہے آپ کو 20,000 کے مل جائے جانور, لاکھ آپ کا ہے, 1,20,000 آپ کے پاس ہے, آپ کو قربانی. ٹھیک ہے وہی سمجھ رہے ہیں. آپ 1.25 لاکھ روپے کر رہے تھے خرچ. جی فیروز صاحب السلام علیکم. صحیح فتوا لگتا ہے پتہ نہیں چلتا. 7 پہ جو پتیاں کہتے ہیں وہ لازمی نہیں ہے. نہیں لازمی نہیں ہے, 7 ہونا لازمی نہیں, یہ زیادہ سے زیادہ ہے 7 ہے, کم جتنا بھی چاہو 3 ہو 4 ہو, ایک آدمی بھی پورا. نبی علیہ السلام نے ایک جانور پورا کر لیا تھا,